تمنا کو ضائع نہیں کیا، میں نے آج تک تیری کسی آرزو کو رائے گا جانے نہیں دیا۔ بیٹا بتا تو آخری خواہش کیا کرنا چاہتا ہے؟ بیٹا بتا تو آخری تمنا کیا کرنا چاہتا ہے؟ بیٹا بتا تو آخری آرزو کیا کرنا چاہتا ہے؟ بیٹے نے باپ سے کہا ابا حضور آخری تمنا تو دل میں انگڑائیاں لے رہی ہے، آخری خواہش تو دل میں انگڑائیاں لے رہی ہے، لیکن مجھے پتا ہے آپ میری آخری خواہش کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا تیرے آخری وقت ہے، میں نے تیری زندگی کی خواہشوں کو کبھی ادھورا نہیں چھوڑا، آج میں تیری زندگی کی آخری خواہش کو کس طرح ادھورا چھوڑ سکتا ہوں؟ بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابا حضور کوئی خواہش نہیں، بس ایک خواہش ہے، ایک خواہش ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کر دو کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ اس نے بیٹے نے کہا باپ سے کوئی آرزو نہیں، کوئی تمنا نہیں، کوئی خواہش نہیں، بس اتنا عرض کرنا تھا کہ میرے محبوب سے جا کر کے کہہ دو کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ارے میرے گھر میں بھی ہو جائے چلا جائے، میرے گھر میں بھی ہو جائے، میرے گھر بھی تشریف لے آئے۔ باپ نے جب اپنے بیٹے کی آخری خواہش کو سنا تو باپ پہنچ گیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور سے جا کر کے عرض گزار ہوا یا رسول اللہ مجھے آپ سے کوئی دلی لگاؤ تو نہیں ہے، مجھے آپ سے کوئی دلی محبت تو نہیں ہے، لیکن حضور میرا بیٹا آپ کا دیوانہ ہے، میرا بیٹا آپ کا مستانہ ہے، حضور وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ حضور نے کہا ہاں خبر تو ہمیں بھی ہے، وہ کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے، کہاں گیا وہ آپ کا لڑکا؟ اس بندے نے کہا حضور وہ بیمار ہے، بستر علالت پر لیٹا ہوا ہے، حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر تشریف لے آئے، اور میرے بیٹے کی آخری خواہش ہے کہ وہ مرتے مرتے بھی آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، آخری وقت میں بھی وہ آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، آپ کا رخ انور دیکھنا چاہتا ہے۔ نبیوں کے سردار نے صحابہ کو ساتھ میں لیا کہ چلو صاحب ہمارے دیوانے کے پاس، ہمارے عاشق کے پاس چلو صاحب عاشق کے پاس۔ حضور علیہ السلام اس بچے کے گھر پر پہنچے، وہ بچہ صاحب کھٹیا پر لیٹا ہوا تھا، بستر مرگ پر آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ حضور نبیوں کے سردار قریب پہنچے، جب اس بچے کی نظر حضور کے رخ زیبا پر پڑی تو صاحب آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر جاری ہو گیا، بچہ رونے لگا، حضور کے رخ انور کو دیکھتا، حضور کے چہرہ مقدسہ کو دیکھتا، حضور کے حسن کو دیکھتا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، محبتوں کا صاف سمندر جاری تھا، آنکھوں سے محبتوں کا سمندر آنکھوں کے صاف ذریعے بہ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام اپنے عاشق کے پاس پہنچے اور پہنچ کر کے اپنے غلام سے کہا کہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، تو مجھ سے اتنا عشق کرتا ہے، تو میرا مستانہ اور دیوانہ بنا پھرتا ہے، اب سن میری ایک بات، میرے نام کا کلمہ پڑھ لے، میرے نام کا کلمہ پڑھ لے۔ تو وہ جو صاحب کھٹیا پر بچہ بیٹھا لیٹا تھا، اس نے عرض کی حضور جو آپ کے غلام ہیں، جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور انہوں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، حضور جو آپ کے غلام ہیں، آپ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنے پورے گھروں کو، پوری جائیداد کو خدا کے نام پر لٹا دیا ہے۔ حضور جو آپ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، انہوں نے بڑے فاتح پر فاتح برداشت کیے۔ حضور میرا تو آخری وقت نظر کا وقت ہے صاحب، روح بھی اٹکی ہوئی حالت میں، حضور اب میں کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، اب میں روزے بھی نہیں رکھ سکتا، اب میں 1 روپیہ بھی رب کے نام پر دے نہیں سکتا، حضور مجھے کس طرح جنت مل سکتی ہے؟ حضور کیا مجھے بھی جنت مل سکتی ہے؟ حضور نے مسکرا کر کے کہا میرے عاشق کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، تجھے جنت کا دلہا بنوانا یہ مجھ پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے،
اور جنت کا دلہا بنوانا میرا کام ہے۔ جب اس چارپائی پر لیٹے ہوئے بچے نے سنانا صاحب تو وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، یعنی تجھ پر قربان نثار، اے عشق تیرے صدقے، ارے جلنے سے جھوٹے سستے، کہتے نا بڑے سستے میں کام نکل گیا، سستے میں چڑھ گئی۔ ابھی کہتے ہیں نا کہیں چھوٹی سی آفت ہے سستے میں چڑھ گئی، تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھوٹے سستے، سستے میں چھوٹ گئے، جلنے سے جلنے سے سستے میں چھوٹ گئے۔ فرماتے اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھوٹے سستے، ارے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے اس عاشق کے دل میں اپنی محبت کا ساتھ وہ چراغ جلایا تھا، وہ آگ جلائی تھی کہ حضور کی آگ دل میں کیا جلی، دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھوٹے سستے، ارے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ صاحب کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، تجھے جنت کا دلہا بنانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کا کلمہ پڑھتے ہی صاحب قفس مسری سے پرواز روح نکل گئی۔ اب صاحب وہ یہودی باپ پاس میں کھڑا تھا، حضور جیسی پیٹ پھیر کر جانے لگے، اس یہودی باپ نے کہا نبیوں کے سردار اب جاتے کہاں ہو، اب کہاں جاتے ہو؟ حضور نے کہا پھر کیا کریں؟ اس یہودی نے کہا حضور اب یہ بیٹا میرا نہیں، اب یہ آپ کا غلام ہے، اب یہ میرا بیٹا نہیں، اب یہ آپ کا غلام ہے۔ حضور اب ہم یہودی لوگ اسے اپنے طریقے پر کفن دفن نہیں کریں گے، حضور آپ لے جائیں اپنے غلاموں کے ساتھ اس کا بھی نام اپنے غلاموں نے لکھوا دیں۔ صاحب حضور علیہ السلام نے کئی ایک صحابہ کو جن کا نام بھی صاحب احادیث میں آئے ان سے کہا کہ صاحب اٹھائے اس کی چارپائی اٹھائی گئی، اور صاحب یہودی کے گھر سے جنازہ نکلا عاشق کا، اور صاحب مدینے کی گلیوں میں گھومنا شروع ہوا تو کسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عام جنازہ نہیں ہے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، ارے محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں گھوم کے نکلے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ غلاموں نے یہودی لڑکے کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں گھمانا شروع کیا۔ صاحب زیادہ لوگ نہیں تھے، 15-20 آدمی تھے، زیادہ نہیں تھے۔ ابن عساکر فرماتے ہیں زیادہ بھیڑ نہیں تھی، دھوپ نہیں تھی، سردی کا موسم تھا، لیکن صاحب حضور کا حال کیا تھا؟ ابن عساکر فرماتے ہیں حضور اتنی بھیڑ نہیں، 15-20 لوگ تھے، لیکن حضور اپنے پنجوں پر چل رہے تھے، حضور پیر نیچے نہیں ٹکرا رہے تھے، صاحب اوپر رکھ پنجوں پر چل رہے تھے۔ صحابہ اکرام دیکھ کر کے صاحب حیران ہو رہے تھے، صاحب اتنی بھیڑ نہیں، پوری چھیڑ پڑی ہے، حضور چاہیں جس طرح چل سکتے ہیں لیکن حضور پنجوں پر چل رہے، معاملہ کیا؟ حضور جاتے گئے۔ پھر صاحب جب قبر کا ٹائم آیا، قبر کھودی گئی تو حضور خود اس بچے کی قبر میں پہلے اترے، اور سردیوں کا موسم تھا صاحب، سردیوں کا موسم۔ مفسرین فرماتے ہیں سردیوں کے موسم میں حضور کی جبین اقدس سے پسینے بہ رہے تھے، اللہ اکبر، پسینے آ رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو رہے تھے کہ صاحب بات کیا ہے، کبھی حضور پنجوں پر چل رہے ہیں، کبھی حضور کے پیشانی سے پسینہ نکل رہا ہے، بات کیا ہے؟ جب صاحب تجہیز تکفین ہو چکی، دفن کر چکے، تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ جگہ بڑی تھی، بہت جگہ تھی، چھیڑ بڑی تھی، لوگ بڑے کم تھے، لیکن حضور آپ اپنے پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ حضور نے مسکرا کر کے کہا کہ تمہیں پتا نہیں جنازہ کس کا تھا؟ ارے عاشق کا جنازہ تھا، عاشق کے جنازے میں فرش والے چاہے کم آئے، عرش والے بہت آیا کرتے، فرش والے آئے چاہے نہ آئے، عاشق کے جنازے پر عرش والے آیا کرتے۔
حضور فرماتے لوگوں عرش والے اتنے آئے ہوئے تھے، اتنی بھیڑ تھی کہ مجھے قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملی تھی قدم رکھنے کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں بس فرشتوں کے قدم کو بچا بچا کر کے پنجوں پر چل رہا تھا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے حضور یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن حضور جب آپ قبر میں اترے تھے تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہ رہا تھا، سردی کا موسم، حضور پسینہ کہاں سے آ رہا تھا؟ حضور نے مسکرا کر کے کہا لوگوں میرا وعدہ نہیں سنا تھا، میرا وعدہ میں نے وعدہ کیا کیا تھا؟ لوگوں نے کہا حضور کون سا وعدہ؟ کہا وہ مرتے مرتے کیا کہہ رہا تھا کہ حضور جنت ملے گی کہ نہیں؟ تو میں نے کہا تھا کلمہ پڑھنا تیرا کام، ارے جنت کا دلہا بنوانا میرا کام ہے۔ حضور فرماتے میں نے اسے وعدہ دے رکھا تھا کہ تجھے جنت کا دلہا بنوا دوں گا۔ حضور فرماتے میں جب اس کی قبر میں اترا تو حور و ملائکہ